السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, یعنی تغیر, لائف از ان اسٹیٹ آف فلکس, اور زندگی اپنے حساب سے چلتی رہتی ہے, رواں دواں رہتی ہے. تاریخ کے مختلف رخ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں, اور ہم نے تاریخی پس منظر میں بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی اپنے ان پروگرامز میں, اور بالخصوص ایک ہمارا آج کل ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں پروگرام چل رہا ہے جس میں وہ تمام ایسے حقائق اور چیزیں جو ویریفائڈ حقائق ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں. وہ ایک ہمارے لیے ایک راستہ بھی متعین کرتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے, اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ایک آنریبل قوم ہے اور ایک کمیونٹی آف نیشنز میں ہمارا ایک مقام ہے. تمام تر پٹ فالز اور خرابیوں کے باوجود, خامیوں کے باوجود ہم نے ایک وے فارورڈ ڈھونڈنا ہے اور آگے نکلنا ہے. تو ہم نے اسی لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں اسی تناظر میں, پہلے بھی ہمارے پروگرام ہوئے ہیں, مدعو کیا جناب انجینئر ڈاکٹر محمد اقبال والا, بزنس مین بھی ہیں, اسٹرکچرل انجینئر بھی ہیں, کہوٹا کے جو پائنیئرز ہیں. آپ سمجھ ہیں کہوٹا سے کیا مراد ہے, ہمارا ایٹمی جو سسٹم ہے, ایٹمی جو سیٹ اپ ہے اس کا, ان کے جو پائنیئرز ہیں ان میں ہیں. بڑے پریسٹیجیس ایک ان کی پوزیشن رہی وہاں پہ. اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے بڑے پروجیکٹس کوریا میں, اور دنیا کی جو معروف ترین امریکن جو آئی وی لیگ ہے, اس کی 7 یونیورسٹیز ہیں جس کے وہاں کے صدور بھی جو خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہاں سے پڑھے ہوں, اور وہاں سے وہ پی ایچ ڈی ہیں اس کی کارنل یونیورسٹی سے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں جناب انجینئر ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب کو. ڈاکٹر صاحب, بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے ہم پہ, میں سمجھتا ہوں اس قوم پہ آپ نے ایک بڑی محبت کی کہ ان کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بہت سے فیکٹ سمجھائے اور آسان زبان میں. ہم پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں آ گئے تھے, وہ دور جو فروق لغاری صاحب کا بھی ہو گیا, ایٹمی دھماکے کا بھی آپ نے بتا دیا. ہمارے ڈاکٹر قدیر صاحب سے بھی کچھ لوگوں کی وہ تھی کہ جی زبان کا لسانی ایک ایشو بنا دیا گیا, اور آگے پھر ہم فارورڈ چلتے جا رہے ہیں. تو اوور ٹو یو جناب. تھینک یو ویری مچ جناب, تھینک یو. صاحب, میں نے پھر 2000 میں آپ امریکہ بھی, کلنٹن کی وزٹ بھی آپ نے بتائی تھی. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان ڈیسک کے ہیڈ کو کہا جی کہ یہ بھول جاؤ 31 دسمبر تک میاں صاحب کی حکومت نہیں رہنی. وہ he was taken aback. How? کہتا ہے وہ سینٹ ہوگا, یہ ہوگا. میں کہا تو ویٹ اینڈ سی. ان کو بھی ہوتا ہے نا گھما کے, ہمیں بڑا پتہ ہے. دوسرا میں نے کہا کہ یہ جو تمہاری تھیوری ہے نا کہ بڑے میاں صاحب کو ریپلیس کر دیں گے چھوٹے میاں صاحب سے, یہ نہیں چلنا. اٹ از اے پیکج ڈیل, اٹ ول ناٹ ورک. میں کیا 1.5 سال سے ہماری ایجنسیاں یہی ہمیں میسج دے رہی ہیں کہ یہ کر لیں تو بہتر ہے. اس کی وجہ ہے کہ بڑے میاں صاحب ہیز این اوپینین, چھوٹے میاں صاحب از اے سلپری کریکٹر. وداؤٹ این اوپینین. بہت جو بھی ہے بس مجبوری ہے, حالانکہ عادت ہے, مجبوری نہیں ہے, عادت ہے. اینی ہاؤ, میں نے آپ کو بتا دیا تھا. تو 12 اکتوبر کو چلی. سو میں نے یہ کر کے کلنٹن کی وزٹ ارینج کر دی. ٹھیک ہے. اور DGISS کو رپورٹ بھی دے دی. درست. اس کے بعد جنرل عزیز صاحب جو ہیں وہ ہوتے تھے CGS. جی اس وقت. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سارا جو کام کیا نا میاں صاحب کی حکومت کو ختم, یہ مشرف صاحب والا معاملہ سارا جو ہے نا وہ انہوں نے کیا تھا. اچھا نہیں, 2 جنرل تھے نا. ایک جنرل عزیز 10 کور کے کمانڈر تھے, وہ چھوٹی سی داڑھی والے. ایک جنرل شاہد عزیز تھے CGS. میں شاہد عزیز کی بات نہیں کر رہا, آپ جنرل عزیز کی کر رہے ہیں. جنرل عزیز کی داڑھی تو سارے جنرل رکھتے ہیں. 10 کور کے کمانڈر, ریٹائرمنٹ کے بعد. 10 کور سے پہلے وہ شاید CGS تھے میرا خیال ہے. جو بھی تھے CGS تھے, بعد میں 10 کور کے کمانڈر ہیں. اچھا, تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی. جی آئی گاٹ اے کال فرام GHQ کہ جنرل عزیز صاحب سے آپ کی ملاقات ہے. ٹھیک ہے. آپ آئیے. دس واز آئی تھنک ان February 2000 سم ٹائمس. جی. تو میری میٹنگ پہلے DGMI جنرل احسان الحق ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ان سے ہو چکی تھی. بعد میں وہ DGISA بھی ہو گئی. بعد میں DGISA ہو چکی تھی ان سے. جی. تو جنرل عزیز صاحب نے, اس وقت جنرل عزیز تھے CGS, ایک ڈپٹی CGS جو کہ بعد میں کور کمانڈر پشاور بھی بنے اور گورنر بھی بنے پشاور کے. اچھا جی. وہ بھی تھے. ٹھیک ہے. ڈپٹی CGS. اور یہ ڈاکٹر دوسرے جو جنرل شاہد عزیز صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی تھے, اور DGMO بھی تھے. ٹھیک ہے. اس میٹنگ میں تو یہ میٹنگ میری
بلیو می، میں آپ کو پتا زبانی وقت ضائع کرنے نہ میٹنگ میں جاتا ہوں نہ آتا ہوں. میں نے 2 پیج کے سنگل لائن پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. اچھا 2 پیج کے سنگل لائن پوائنٹس. ٹھیک ہے. ایک آپ کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوتا اس میٹنگ میں؟ ہاں انوائٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. مشرف کی حکومت آ چکی تھی. ٹھیک ہے. وہ دے وانٹڈ یور ان پٹ. سر نہیں، اس کی بیک گراؤنڈ تھی. ٹھیک ہے. It had been confirmed that I will be a minister in the cabinet. اچھا اچھا. That is why I was called by General Aziz for an یعنی interview. آپ نے اس کا ریشنل بتا دیا نا کہ یہ Rational بتا دیا. ٹھیک ہے. It was decided. ٹھیک ہے. تو اس لیے بلایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا سا اور بھی بتا دوں. جنرل محمود کو جب میں ملا تو میں کہا جنرل صاحب مجھے تو پہلے گروپ میں منسٹر بننا تھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے آپ کو بننا تھا، لیکن آپ ایک منسٹری ہے جو آپ خود اپنی مرضی سے چاہتے ہیں، اس کو ہم بائیفرکیٹ کر رہے ہیں، منسٹری آف کمیونیکیشن. اچھا. تو ہم نے کہا اس کے بعد بنا دیں گے. کمیونیکیشن میں کیا بائیفرکیشن ہونی تھی؟ وہ ٹیکنالوجی ساری آئی ٹی ساری نکال دی نا. ہاں. پہلے کمیونیکیشن میں ہوتی تھی ٹیکنالوجی. اچھا ٹیکنالوجی واز اے پارٹ آف کمیونیکیشن. یس. اچھا اچھا. اچھا. ہاں پھر تو 2 بن گئی تھی نا. بعد میں 2 بن گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا تو جنرل عزیز صاحب کی میٹنگ شروع ہو گئی. میں نے 1 پوائنٹ چیزوں پہ لکھا، بتایا سب کچھ. اینڈ بلیو می اٹ واز لائک اے پروفیسر ان اے کلاس روم. اینڈ واٹ اباؤٹ یور اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹس؟ CGS، ڈپٹی CGS، DGMO اور ایک کوئی سیکرٹ ایجنسی کے بندے تھے. ٹھیک ہے. اچھا تو میں نے سارا بتایا کہ واٹ از دی انٹرنیشنل اسٹیج اینڈ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ. اور مارشل لا، جنرل مشرف کے مارشل لا کے بعد ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو مینیج یور افیئرس. واہ ویری گڈ. میں ور دے انٹرسٹڈ ان دیٹ؟ دے ور نہیں everybody is interested but they don't want to work. They don't want to take a decision. میں اس لیے آپ کو پوچھا ہے، یہ قوم تو یہ سوال بار بار کر رہی ہے نا. نہیں یہ سارے کے سارے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جہاں تک الیکشن کمپین یا ویسے تقریر کی بات ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. بس وہ ہوٹر لگا اور جھوٹا لیا اور ختم، بات ختم. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے انہیں کہا پھر سارا جنرل عزیز صاحب کو 1 by 1 پوائنٹس میں نے نوٹ کرائے. نوٹ نہیں کرایا، میں نے لکھے تو میں پڑھتا گیا، 1 by 1 میں ڈسکس کرتا. You read it loudly. ٹھیک ہے. 4 لوگ تھے بڑے. تو جنرل عزیز صاحب نے شروع اس طرح کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو امریکہ وزٹ تھی اس کے متعلق بریفنگ تو ہمیں DGIR سے دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہم آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کیا ہوا، کیسے گئے، کیسے آپ نے کلنٹن کی وزٹ اپروو کروا لی. تو میں نے جب پہلے عرض کیا، میں نے بتایا کہ دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا، لابیسٹ اینڈ فرینڈس. ہاں نہیں آپ کی ایک اپنی گڈ ول تھی نا وہاں. گڈ ول، لابیسٹ مفت نہیں ہوتے، لابیسٹ بھی گڈ ول سے ہوتے ہیں. تو ایسے بھی نہیں، دوست بھی گڈ ول سے ہوتے ہیں. تو گڈ ول بھی تو ایسے نہیں بنتی. اللہ کے فضل میں نے 5 سال زندگی کے امریکہ میں گزارے ہیں. I know America much more than any American. Most of the Americans know. ٹھیک ہے. America, people of America are great. ٹھیک. امریکہ کے لوگ بہت اچھے ہیں. اب واشنگٹن میں آ کے جو لوگ آتے ہیں ان کی اور بات ہے، وہ تو کرائے پہ ہوتے ہیں نا. وہ ان کا تو ہیجمونک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. چلیں کرائے پہ ہوتے ہیں. اچھا وہ اب آپ کو آپ کی زبانی سننا چاہا آپ سے. وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. ٹھیک ہے. تو میں نے پوری کہانی جنرل عزیز اور باقی جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو سنائی. ہماری میٹنگ لاسٹڈ اباؤٹ 2 hours ان دا آفس آف دا CGS. ٹھیک ہے. اچھا تو ان میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ مجھے یاد چیز ہے، کیونکہ میرا سکھوں سے بڑا قریبی تعلق ہے. ان دنوں سکھوں کی موومنٹ بڑی تیز چل رہی تھی خالصتان کے لیے. تو اس میں ایک بار میں امریکہ بھی سکھوں کو مل کے آیا تھا، انگلینڈ میں بھی سکھوں کو مل کے آیا تھا، پاکستان میں بھی ملتا تھا اور وہ مجھے آ کے ملتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے جنرل صاحب کو سمجھایا کہ جنرل صاحب دیکھو، دشمن کو ویک کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو تھپڑ مارو، خود کو اسٹرانگ کر لو، خود کو اسٹرانگ کرو اور اس کا پجامہ کھینچو. چھپڑ مت مارو، اس کا پجامہ کھینچو. اور ہندوؤں کا پجامہ کھینچنے کے لیے سردار ہمارے بھائی ہیں. ہاں اینڈ دے آر ریڈی، دے آر ریڈی، سپورٹ دیم. آپ نے ڈبل پنسر اٹیک do it what is possible. You can't fight with India. They are 7 times. نہیں ظاہر ہے آپ نے لاجیکل سی بات، میں نے سینسیبل اور انٹیلیجنٹ بات کی کہ جنرل صاحب ایک بات یہ بھی تھی ان 2 پیجز میں سے. ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے بتایا کہ میں نے کس حد تک انہوں نے ابزارو کی بات، آپ کی سمجھ آئی. میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ میٹنگز ہوتی ہیں نا، دے آر ونڈرفل. ٹھیک ہے. دے آر سمپلی ونڈرفل.
ریسپشن ہوتی ہے. ان کی کمپریہنشن لیول I tell you as a civilian, جی I think I had maximum number of meetings in GHQ ٹھیک اور with important people. اور یہ نہیں میں کہتا ان کی تضحیق نہیں مقصود جیسے آپ کہتے ہیں, لیکن ان کا کمپریہنشن لیول تھا وہ, کن کا؟ یعنی جو آپ کے انٹرلوکیوٹرز تھے جن سے آپ مخاطب تھے. دیکھیں نا کچھ لوگ تو سننا چاہیں گے نا آپ سے کہ تھوڑا بہت تو شیئر کریں اگر کر سکتے ہیں. کچھ جنرل تو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اسٹاف کالج میں, جو میں نے اسٹاف کالج کوئٹہ, ٹھیک ہے, وہ سب جنرل میں نے اس کا پروجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کا کیفیٹیریا اور لائبریری بنائی ہے 1 لاکھ بک کی. کہتے ہیں بڑی زبردست ہے. ویسے میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں رہا ہوں, میں نہیں میں کوئٹہ کی ان کی بھی بڑی زبردست. کوئٹہ, جی جی میں سمجھ گیا ہوں. اسٹاف کوئٹہ از اے گریٹ انسٹیٹیوشن. پھر یہ جو نسٹ یہ جو ڈیفنس یونیورسٹی ہے اٹس اے گریٹ پلیس. جی سو ٹریننگ تو بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن ایٹماسفیئر جنرلوں کا بہت برا ہوتا ہے. اچھا, دے لیو ان اے سرٹن کلوز ایٹماسفیئر, ایک ہال کے اندر رہتے ہیں, اور ان کو سکھایا جاتا ہے بلڈی سیولین. وہ جو ایک ہیٹریڈ فار دا سیولینز ہے, اور نیچرلی کیونکہ سارے جو ملٹری میں لوگ ہوتے ہیں وہ مڈل کلاس سے آئے ہوتے ہیں. جب ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یو آر سپوز ٹو ہیٹ دا سیولینز, تو وہ تو کہتے ہیں شکر ہے, ہم تو بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ پیسے کھا کے چوری کر کے ڈاکہ مار کے ہمارے پیسے کھا رہے ہیں, ان سے بدلہ لیں. چلو آپ فوج میں آگے بدلہ لیں گے, جب بھی موقع ملے گا بدلہ لیں گے. یہ انسٹیٹیوشنل فلا تو نہیں لگ رہا, انڈیویجول فلا ہے میرا خیال اپنی ذات کے اندر, میرا خیال کچھ لوگوں کا. یا میں آئی کین ناٹ اسپیک آن بہاف آف دا انسٹیٹیوشن. میں نے آپ کو بتایا کہ انسٹیٹیوشن کی بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن فوجی لحاظ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, فوجی لحاظ سے ٹریننگ بڑی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ مرچیں بھی لگتی رہتی ہیں. یہ نہیں بات ہوتا, یعنی حقائق کو مان لینا چاہیے, حقائق کو مان لینا چاہیے. یہ بھی ہوتا ہے دے کال سیولینز ایز بلڈی سیولین. ادھر کی تو بات چھوڑو, میں ممبر ہوں گولف کلب ادھر, ٹھیک ہے, گولف کلب جو کینٹ میں ہے, ٹھیک ہے, لاہور کا, لاہور گولف کلب, میں سمجھ گیا. اب اس کو کہتے ہیں گیریسن گرین. گیریسن, بالکل, میں اس کا ممبر ہوں. وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں پریزیڈنٹ آف دا گولف کلب. بریگیڈیئر صاحب نے نوٹس نکالا کہ ود امیڈیٹ افیکٹ ٹریٹ آل ریٹائرڈ آفیسرز ایز سیولین. اچھا, تو اب اس کا مطلب آپ خود سمجھیں. چلے, اچھا, وہ ٹریٹمنٹ یا میل ٹریٹمنٹ میں آ گیا نا سارا کچھ. اچھا, ٹریٹمنٹ ایز سیولین. چلو اچھا, آپ نے وہ ان کو بریف کیا, پھر ایم آئی والوں کو, آئی ایس آئی والوں کو, سی جی ایس کو میں نے بریف کیا سی جی ایس کے آفس میں, اور اٹ واز اے گریٹ میٹنگ. ٹھیک ہے, گریٹ میٹنگ. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ میٹنگ تو ٹھیک ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے جنرلوں میں نہیں, میں پاکستانیوں میں ایک بہت بڑا فلاح ہے. وہ کیا ہے؟ فلاح یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اس کی بیٹی ہے, ہو سکتا ہے اس کی بھتیجی ہے, اس کی بھانجی ہے. اسکینڈلائز کر دیتے, دماغ میں سیکس پھنسی ہوئی ہے, اور امیڈیٹلی اسکینڈلائز کر دیتے. ہاں صحیح ہے, دیٹ از رانگ ایٹیٹیوڈ. میں آپ کو بتاؤں, جب یہ میری میٹنگ ہو گئی جنرل عزیز سے, تو ڈی جی ایم آئی ایک نیازی تھا, میجر جنرل نیازی. اچھا, ڈی جی ایم آئی, ان کا ایک دن پیغام آیا شام کو کہ ڈاکٹر صاحب تھرسڈے کو آپ کا اوتھ ہو رہا ہے ایز منسٹر. اچھا, کیا بتائیں آپ کو, وہ تھرسڈے آئی نہیں. 2-3 ہفتے ہو گئے. تو میں نے کہا جنرل صاحب واٹ از دس یو سر, یہ کون سا تھرسڈے ہے؟ جنرل صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جنرل عزیز اپوزڈ یور نیم. تو تھنیل, جنرل عزیز اپوزڈ یور نیم. ٹھیک ہے, میں کیا, ہاں جنرل صاحب آئی انڈرسٹینڈ. کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ. میں کیا, بات سنیں, میری غلطی ہے, میں ہوں جاٹ اور میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کارنیل یونیورسٹی سے. تو ان کو ہضم نہیں ہو رہا. اور جنرل صاحب کو انہوں نے گٹی یونیورسٹی سے میٹرک کیا ہوا ہے, گٹی یونیورسٹی سے. تو انہوں نے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جٹ پڑھا لکھا کہ تو آگے اسی نہیں منسٹر بن دینا. دیٹ از واٹ ہیپن. صحیح. اچھا,
اینی ہاؤ نہیں ویسے ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ میں نہیں, میرے باپ نے کیا مجھے, نہیں میں نے تو واقعی نہیں سمجھ آئی میرے باپ نے مجھے پڑھایا, جاٹ نہ پڑھ جائے تھے I was always on a scholarship. نہیں تو آپ ویپن آف میس ڈسٹرکشن بن گئے نا ان کے لیے. میں وہ اسی لیے اس نے میری مخالفت کی. ٹھیک ہے. اور کیا مجھ پہ الزام کیا ہے, ایک دن میں اسلام آباد میں اپنی ایک بیٹی جن کو وہ نہیں جانتے تھے, میں اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام آباد گیا. اینڈ دے اسکینڈلائز دیٹ. He scandalized. He even mentioned to somebody سچ اے ربش. کہ وہ ڈاکٹر والا تو لڑکیوں کے ساتھ میں پھرتا ہے. And she was my daughter. اندازہ کریں سچ اے مسچیوس ریمارک اینڈ وداؤٹ جسٹیفیکیشن. اچھا اب آ جائیں جی جنرل مشرف صاحب کی بات. کلنٹن کا فیصلہ ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, وہ مارچ میں آئے جو ٹھیک تو ہے, اپنے پروگرام کے مطابق ہی آنا اور تھا. وہ ٹھیک ہے آئے وہ. اس کے بعد مشرف صاحب کی حکومت آ گئی. تو میرا کام, ایک کام تو میں نے کر دیا تھا, کلنٹن وزٹ, بٹ دیٹ ڈزنٹ گیو دا فوڈ. ہاں ظاہر ہے اس سے کوئی مسائل تو نہیں. میں نے مڈل ایسٹ سے ایک گروپ سے ارینج کیا, میرا خیال ہے کوئی $100 بلین کے, میرا خیال, آئی ایم ناٹ شیور واٹ واز دا اماؤنٹ. خلیفہ پوائنٹ پہ بلینز آف ڈالرز کیا لیں, بلینز آف ڈالر تھے. میں نے ارینج کیا کہ خلیفہ پوائنٹ پہ بڑی دیر سے پاکستان ایک ریفائنری لگانا چاہتا تھا, بگیسٹ ریفائنری, اور صرف وہ ریفائنری نہیں, وہ ملٹیپل کمپلیکس ریفائنری ہے. اچھا, جیسے بڑی چیزیں بنے گی, بائی پروڈکٹس بہت بنیں گے, بہت بائی پروڈکٹ, سب سے بڑی ریفائنری, بائی پروڈکٹس, کیمیکلز, حتیٰ کہ ایرومیٹکس چیزیں بنتی ہیں, ساری چیزیں پیٹرول سے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے. اور میں نے UAE سے ارینج کی فائنینسنگ. اچھا, اور میں پرپوزل لے کے آیا, اور میں نے شوکت عزیز صاحب کو وہ پرپوزل دی. اس سے پہلے تو وہ اپنا جمالی صاحب تھے ماشاءاللہ, جی جمالی صاحب, وہ تو نیک آدمی سے, ہاں وہ ان کی تو بات چھوڑیں, ہاں نیک آدمی تھے. تو اس وقت کا بھی بتا دیتا ہوں, جمالی صاحب تھے. آپ کچھ بتائیں, میں ایسے دونوں کو ملا ہوں لیکن بتائیں, آپ کے پاس زیادہ گہری خبر. ایک ڈیلیگیشن آیا سعودی عربیہ سے, ہاں, وہ بندہ تھا, ہی واز گورنر آف اے سدرن پروونس ان سعودی عربیہ. اچھا, وہ ڈیلیگیشن لے کے آیا. تو ہماری ملاقات بریگیڈیئر صاحب کیا, جنہوں نے ٹی وی بھی بنایا ہوا ہے, بریگیڈیئر صاحب واز اسپیشل اسسٹنٹ اور اسپیشل سیکرٹری ٹو یہ جمالی صاحب, بریگیڈیئر, ابھی یاد آ جائے گا. تو ہم میٹنگ کی, ارینج کیا, سب کچھ کیا یہ, اور ریفائنری کی بھی بات کی کہ ہم دیں گے, لیکن ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا نا. آئی واز ورکنگ آن اٹ, ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم نے ان کو بھی تیار کر لیا کہ وی ول فائنانس اٹ. جب ہم, اچھا اس دن کیونکہ وہ پرنس تھا, گورنر تھا, تو ہم جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے نا, اس کے مین گیٹ سے جہاں پرائم منسٹر آتا ہے وہاں سے ہمیں داخل کیا گیا, وہ سائڈ والے دروازے سے نہیں. نیچرلی پروٹوکول تو مین سے پروٹوکول, پرنس کا پروٹوکول تھا نا آپ کے پاس. بلیو می, میٹنگ کے جب ہم باہر نکلے تو ادھر وہ گورنر بیٹھا, میں ساتھ بیٹھا ہوں, تو جو ان کی بڑی امپریسو یونیفارمز ہیں جو وہاں ہوتے ہیں نا بندے سارے سروس کرنے والے, جی جی, پرائم منسٹر ہاؤس میں پیٹیاں سرخ, ہاں جی, بڑے امپریسو, بڑا پمپ اینڈ شو. آنیسٹ ٹو گاڈ, ایک بندہ ان میں سے دروازہ کھول کے تو کھڑا ہے, دروازہ نہیں بند کر رہا, تو کہتا ہے جی سانو تو کچھ دو, سانو کچھ لا دو, جاندے ہیں. یہ ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس کی کیفیت. اچھا, تسی ایڈی خطرناک گل کی تھی, بریک دا کہتے ہیں, انہوں نے پریشان ہو گئے نا کہ دروازہ نہ کھل جائے کتے. تو جناب یہ ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب, بڑے اچھے انداز میں پورا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ وہ UAE کے آپ کو تعاون سے آپ نے جی ریفائنری انویسٹمنٹ فار دا بگیسٹ ریفائنری ان پاکستان ایٹ خلیفہ پوائنٹ, وہاں زمین بھی لی ہوئی ہے پاکستان گورنمنٹ نے. اچھا, زمین ایلوکیٹڈ ہے, اور آپ کہتے ہیں بڑی ملٹی ڈائمینشنل پروجیکٹ تھا. یہ میں نے پرپوزل دی شوکت عزیز کو. ٹھیک ہے, یہ میں پرویلیج لے لیتا ہوں, جو میں نے جس کو دینا ہوتا ہے نا, یا میں پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو, یا چیف آف آرمی صاحب کو, آپ کا مطلب کہ جہاں پہ کوئی فیصلہ ہو سکے, جو فیصلہ کرنا ہے میں ان کو لکھتا ہوں, ادھر ادھر نہیں لکھتا. اچھا, تو میں نے شوکت عزیز صاحب کو یہ پرپوزل دی کہ یہ ریفائنری لگنی ہے, انویسٹمنٹ ہے, اور وہاں پھر وہ بتاتے ہیں جو کام نہیں کرنا ہوتا نا, کہتے ہیں ہمارا یہ پروسیجر ہے, وہ پروسیجر ہوگا, پری کوالیفیکیشن ہوگی,
او بابا پروسیجر کیا چیز ہوتی ہے؟ پروسیجر نہیں کرنا چاہتے نا. ہاں، procedure رشوت کا نہیں مطلب ملتی. ہی ہوتا ہے. جب رشوت نہیں ملتی تو یہی کرتے ہیں. دنیا میں جب پروسیجر تباہ و برباد کر دیا ملک کو انہوں نے مل کے. وہ پھر ٹوٹلی وہ ختم ہو گیا پروجیکٹ. نتھنگ ہوا میں اڑ گیا. نتھنگ ہیپن. وینشڈ ان تھن ایئر. مجھے اس میں مجھے $30 ملین ملنے تھے ایز مائی کنسلٹنسی. لیکن وہ پھر وہ والے چاہتے ہوں گے نا ہمیں 1 بلین موقع تو دیں. ہاں وہ مجھ سے مصیبت ہے, مجھ سے رشوت ہی نہیں مانگتے, ہاں یہ مصیبت ہے. پہلے ہی ڈر جاتے ہیں. بندہ تھلے کا بچ پا لیندے نا کہیں تھوڑے مسائل حل ہو. ادو تو ملے نہیں سا نا. اچھا جی, اچھا اب آ جائیں جنرل جسٹس افتخار چودھری صاحب پہ. ہاں واہ جی واہ کیا بات. وہ تو اس تاریخ کا ایک بڑا کیا بات ہے. جسٹس افتخار صاحب was very potent chief justice and he was fingering a lot of people he shouldn't do. تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ انڈر جنرل مشرف they were very disturbed کہ یہ ہمیں کہتا ہے کورٹ میں آؤ. ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کورٹ میں بلاتا ہے کورٹ میں بلاتا ہے کوئی. یہ اس نے بڑی غلطی کی. لیکن میرا جسٹس چیف جسٹس صاحب سے ایک تعارف ہو چکا تھا پہلے ہی. اچھا. اور میں ان کو جانتا تھا اور ملاقاتیں تھیں. میری ملاقات تھی. اچھا کیا ہوتا ہے, چند جرنیل بیٹھے تو انہوں نے جنرل مشرف کو دیا جی یہ کون ہے, سانو تنگ کرتا رہتا, انہوں جی کڈو کڈو انہوں فارغ کرو. کڈو. اچھا تو ملک میں کرائسس کریٹ ہو گئے. جنرل چیف جسٹس کو نکال دیا اور کرائسس ملک میں شروع ہو گئے. وکلا کی تحریک چلی, کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے. اسی دوران مجھے جی ایچ کیو سے سی جی ایس صاحب سے ستی صاحب سے سی جی ایس ان سے ایک کوشچن آیا 38 کوشچنس کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ سارا اپنے ویوز دیں. میں نے ایک پورا پیپر لکھا اس پہ 38 کوشچنس پہ, آنسرنگ آل دی 38 آل دا کوشچنس. ٹھیک ہے. اس میں میری ایک یہ بھی تجویز تھی کہ یہ جو مسلم لیگ ایم کیو ایم نہیں ہے, کیو لیگ ہے نا, یہ بیچارے تو بلبلا, پانی کا بلبلا بھی نہیں ہے, اصل پاور ہے بے نظیر. اور جنرل صاحب آپ ان سے صلح کریں, بے نظیر سے صلح کرو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ پریگمیٹک تجویز تھی. میں نے تجویز دی اسی میں کافی پریگمیٹک تھی. یعنی اچھا اس میں جو 38 کوشچنس تھے میں نے سارے جواب دیا تھا. تو وہ نیچرلی ایک بڑی خوبصورت بات ہے فوج میں کہ جو کوئی عقل مندی والی بات جاتی ہے نا, دیٹ از سرکولیٹڈ ٹو پیپل. آئی ہیو میٹ مینی ادر جنرلز. میں پاشا صاحب کو ملا تو میں انٹروڈیوس کرانے لگا تو پاشا صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئی نو مور اباؤٹ یو دین یو نو یور سیلف. دین یو نو می. دین یو نو اباؤٹ یور سیلف. اچھا تو چیف جسٹس صاحب کو نکال دیا, ملک میں کرائسس آ گئے. 38 کوشچنس کے میں نے آنسر دیے. تو وہ سرکولیٹ ہوا ہوگا جیسے بھی ہوا ہوگا. ایک دن مجھے ڈی جی ایم آئی صاحب کا دفتر سے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب دا ایم آئی برانچ وانٹس ٹو میٹ یو جی ایچ کیو میں. میں گیا, بریگیڈیئر صاحب سے ملاقات ہوئی میری. بریگیڈیئر صاحب جو ان معاملات کے انچارج تھے. ٹھیک ہے. ان سے بڑی زبردست میٹنگ ہوئی, لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی, بڑی زبردست بریگیڈیئر صاحب سے میٹنگ ہوئی. تو میٹنگ کے بعد بریگیڈیئر صاحب مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئی ول ہیو ٹو بریف دا ڈی جی, تو پلیز یو ویٹ, وی ول بی کالنگ یو, آئی ہیو ٹو بریف دا ڈی جی. ٹھیک ہے. اچھا 3 دن کے بعد مجھے فون آئی کہ ڈاکٹر صاحب دا ڈی جی ایم آئی وانٹس ٹو میٹ یو بٹ ایٹ ہز ریزیڈنس. ٹھیک ہے. جنرل اعجاز صاحب تھے ڈی جی ایم آئی. اس میں نقطہ نہیں دینا آپ نے. اچھا جنرل اعجاز صاحب تھے ڈی جی ایم آئی. وہ ادھر آج کل رہتے ہیں سروس کالونی میں رہتے ہیں. اچھا ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, ان میں گھر میں گیا. تو یہ جو میرا پیپر تھا نا
یہ ان کے پاس بھی تھا. یہ جو 38 کویشچن کا 38 پیپر میں نے پوری رپورٹ لکھ کے دی کہ ہاؤ ٹو رن دا گورنمنٹ. تو میں نے یہ بھی کہا کہ بی بی سے صلح کریں اور جنرل مشرف صاحب صلح کریں اور کام صاحب چلائیں. اچھا, اس میں جو چوتھا کویشچن تھا ہاؤ ٹو ڈیل ود دا چیف جسٹس کیس. اچھا, ویری پرٹیننٹ. ویری پرٹیننٹ کرنٹ کویشچن. ٹھیک ہے. میں نے ڈی جی صاحب کو کہا, میں کہا ڈی جی صاحب بات سنیں, جو ہوتا ہے نا جرنیل کا اے ڈی سی, ہم تو اس کی یونیفارم سے بڑے امپریس ہوتے ہیں. وہ جو ریڈ پٹا پہنا ہوتا ہے وہ ہمیں تو وہی بڑا امپریسو لگتا ہے, اور جنرل کی یونیفارم ہو تو اس سے بھی بڑی فینٹاسٹک ہوتی ہے, بڑی سپلینڈڈ. بات اصل میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں کیا, آپ 5-6 لوگ بیٹھے تھے جنرل مشرف کے پاس, آپ سارے طیش میں تھے کہ یہ چیف جسٹس ہمیں بلاتا کیوں ہے, آپ سارے غصے میں تھے. تو آپ نے کہا جنرل مشرف کو, یہ انہوں کڈو, یہ کون ہوتا سانو بنا لا ہے, انہوں کڈو. اور جنرل مشرف کمانڈو تھا, اس نے ایک دم نیچ گیا. اچھا ٹھیک ہے, اس نے آرڈر کر دیا کٹ دو. میں کیا جنرل صاحب تھوڑے کو غلطی ہو گئی. کہتے کی؟ میں کہا پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر بتاؤں گا غلطی کیا ہوئی. میں نے کہا کہ ایک وقت آیا سکھ موومنٹ میں, خالصتان موومنٹ میں ایک وقت آیا جب سکھوں کو یہ یقین ہو گیا کہ خالصتان بن جائے گا, اور سکھ بڑے عقل مند لوگ ہیں. ان کے دانا بیٹھے, انہوں نے کہا بھی دیکھو اپنا دا حکومت بن جاؤ پر کٹھے ہو دیکھو اسی اکانومی نو کس طرح ٹھیک کریں گے. اچھا, وہ سکھوں کا اجلاس ہوا, بڑے لوگوں کا اجلاس ہوا, تو وہاں یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ یار دیکھو جس جس ملک نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہے اور ہار گیا, امریکہ نے آ کے انہوں نے اکانومی ٹھیک کر دیتی ہے. اچھا, تو اسی کی کریں گے اسی ہار جانے جدو خالصتان بن جائے گا نا تے اسی ہار جاواں گے. پورا گل سنو, اچھا, جدو خالصتان بن جائے گا اسی امریکہ تے حملہ کر دیں گے, بہت خوب. اچھا, تے ہر جاواں گے تو ساڈی کون تو ساڈی آ کے اکانومی ٹھیک کر دے گا. بہت خوب. ایک بندہ کوئی تھوڑا سا یملا سا ینگر بیٹھا تھا, اور کہندا الو دے پٹھے تو جیت گئے تھے. جی جیت گئے تھے, پھر کی ہوئے گا, اکانومی تے گئی. میں کیا جنرل صاحب تواڈے کولوں غلطی یہ ہوئی, جرنیلاں نے جنرل مشرف نو ایڈوائس تے دیتی کہ اینو کڈو, لیکن یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ نہ گیا تو پھر کی کرو گے. یہ تہاڈی ساری مصیبت جڑی آئی ہے نا وکیلاں نے تے غور نہیں کیتا, اینو تسی اون نہیں کیتا تے اے تہاڈی گڑبڑ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ دے بعد انہوں نے جج صاحب نو کر دیتا, موومنٹ چلی, سب کچھ چھوٹی, تو ایک الیکشن بھی ہو گیا. پھر پریزیڈنٹ دی فراڈولنٹ پریزیڈنٹ کیم اینڈ بیکیم دا پریزیڈنٹ. وہ بعد میں بنا پریزیڈنٹ, لیکن اس نے میاں صاحب کو دھوکہ دینا تھا, زرداری نے دھوکہ دینا تھا میاں صاحب کو. ان کی حکومت آئی, پہلے مل کے بنا لی, پھر علیحدہ ہو گئے. ہاں, پہلے تو ان کے بندے ساتھ تھے نا, ان کے پہلے ساتھ تھے, پھر مشرف کو نکال کے تو پھر بننا تھا خود. انٹیلیجنٹ آدمی ہے, کروک ہے بٹ انٹیلیجنٹ. مشرف کو بار اس نے نکلوا دیا تھا. اچھا, زرداری صاحب کی حکومت آ گئی. زرداری صاحب کی حکومت آ گئی. میں ایک دن گیا چودھری افتخار صاحب کے ساتھ پاس. اگین میں نے اپنی ایفرٹ جاری رکھی. میں کہا مائی ایفرٹس وار ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. مجھے کوئی پرسنل انٹرسٹ کسی چیز میں نہیں تھا, موٹیو نہیں تھا, آنیسٹلی میرا کوئی موٹیو نہیں تھا. اچھا, میں نے کہا کہ یہ جب میں گیا چیف جسٹس کے پاس, میں کہا سر میری ایک گزارش ہے, آپ نے ری انسٹیٹ ہو جانا ہے. آپ نے ابھی موومنٹ چل رہی تھی پیک پہ, ٹھیک ہے, میں نے پریڈکشن دی, میں کہ سر آپ نے ری انسٹیٹ ہو جانا ہے. تو میری ایک درخواست ہے, آپ مہربانی کر کے مجھ سے اگر اجازت دیں تو میں زرداری سے بات کرتا ہوں, آپ ان کو معاف کر دیں گے بعد میں آ کے چیف جسٹس بن کے, جو ان کی غلطیاں آپ ان کو معاف کر دیں گے. انہوں نے مجھے جو کہا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ایک آرڈنری جج ہوں, میری کسی کے خلاف کیا مخالفت ہے. اچھا, میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑے جو بھی تھا, مجھے جو انہوں نے کہا کہ میری کسی کے خلاف مخالفت نہیں ہے. اچھا, ویری وائز آن ہز پارٹ اگر یہ کہا تو. نو آئی اسٹارٹڈ مائی ایفرٹس ٹو کنوے ٹو زرداری کہ آئی کین ارینج اے میٹنگ بٹوین یو اینڈ دا چیف جسٹس اینڈ صلح ہو جائے آپ لوگوں کی. یہ پرائر ٹو ہز ری انسٹیٹمنٹ. اچھا, اس معاملے میں
آپ کو یاد ہوگا ایک کرنل حبیب ہوتے تھے بھٹو صاحب کے دوست, ہاں ہاں ہاں, کرنل حبیب, آئی نیو ہم ویری ویل, بڑے قریبی دوست تھے بھٹو صاحب کے, بڑے فیئر کمپلیکشن اور بڑے پھر تو تمہیں پتا میں بندے سے نہیں خیر ابھی کوئی ایسا, تو میں نے ان کی پہچان تھی. ان کے بیٹے ہیں اقبال حبیب. اچھا, میں ان کے بیٹے کو آپ اقبال حبیب صاحب ایئر فورس سے ہیں, کمانڈر تھے یا ونگ کمانڈر تھے, سم تھنگ لائک دیٹ. اب میں نے زرداری صاحب کو ملنے کے لیے تو جانا پڑتا تھا 50 لاکھ کا کیش لے کے. یہ کوئی بنیادی شرط تھی؟ بنیادی نہیں شرط نہیں تھی, مل لیتے تھے, جانے سے پہلے جانے نہیں دیتے, کہتے پیسے دے کے جاؤ پھر جانے دو گے. 50 لاکھ منیمم تھی, بڑے لوگوں سے بڑی ہوگی, عام لوگوں سے 50 لاکھ تھا صرف. اچھا, زرداری صاحب کو کمی کمین واسطے ریٹ ہے, کمی کمین واسطے 50 لاکھ تھی صرف. اچھا, تو اقبال حبیب صاحب کو میں نے انگیج کیا. فوزیہ حبیب, اس کی بیٹی کرنل حبیب صاحب, کرنل حبیب کی بیٹی, شی واز سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ. جی مجھے پتا ہے. اس کے بعد ایک چھوکرا ظاہر ہو گیا, ہی واز رضوان قریشی. وہ کہتا ہے میں زرداری کی پھپھی کا بیٹا ہوں, اور یہ اکٹھے ہو گئے. اور مرحوم ملک صاحب, مطلب انٹیریئر منسٹر رحمان صاحب, ملک رحمان ملک صاحب, رحمان ملک. اب ذرا ان کی باتیں سنیں. پہلے مجھے پیغام آیا رضوان کے تھرو کہ پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے کسی بندے کو چیف صاحب سے ملا تو دیں, ویریفائی کرنے, میری کریڈیبلٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے. میں کہا نو پرابلم, آؤ. میں اقبال نے کیا, میں کہ پرسوں جاؤں گے, چیف صاحب کو ملیں گے. اب چیف صاحب کے ساتھ میری ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ادھر بیٹھتے تھے, مجھے ادھر بٹھا لیتے تھے, ساری باتیں میں سے کرتے تھے, اور یہ مجھے آنر دیتے تھے کہوٹا کی وجہ سے. اچھا, تو اقبال صاحب بھی آگے بیٹھ گئے. اب وہاں وکیلوں کا جتھا لگا ہوتا تھا چیف صاحب کے گھر پہ, تو کافی بہت مصروف تھے. تو میں نے ان کو آہستہ سے بتایا, میں کہا جی یہ زرداری صاحب کے بردر ان لا میرے ساتھ آئے ہیں, تو ذرا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا ٹھہرے, میں بات کر کے تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں. تو چیف صاحب کا وہ کمرہ ہے جہاں میں پہلے بھی جا چکا تھا, جہاں چیف جسٹس جب کسی کو پرائیویٹلی ملنا ہوتا ہے تو اس کمرے میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں کہا جی ٹھیک ہے. ابھی میٹنگ ان کی ختم نہیں ہوئی تھی, یہ اقبال کہتا ہے ڈاکٹر صاحب چلیں اب. اور میں کہا یہ غلطی کوئی ہوئی نہیں, غلطی چیف صاحب نے کوئی کر لیا. ہم تھوڑی دیر میں اٹھے اور چیف صاحب کے اسپیشل کمرے میں چلے گئے. اقبال حبیب میرا خیال ابھی تک بھی زندہ ہے, فوجی ذرا دیر سے مرتے ہیں, ابھی بھی زندہ ہے. فوزیہ حبیب بھی زندہ ہوگی, اور رضوان قریشی نو پھاڑ لو کہتے ہوں, وہ بھی ادھر ہوئے گا, اور رحمان ملک چلے گئے ہیں, ان کی چھڑ دو. اچھا, اب ذرا ان کی عقل سوچے, عقل. اقبال کو تو میں نے ملا دیا, اقبال کو ملا دیا, ٹھیک ہے, اقبال حبیب کو ملا دیا, اقبال حبیب کو ملا دیا. ایک دن فوزیہ حبیب اور اس کے ساتھ آئی ڈونٹ نو وچ, میرے ساتھ ایک میرا عزیز تھا حامد والا, وکیل ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا تھا. میں I had to maintain my integrity. I was not running around at everybody's gate. I had to have an important person who can. اپنی سیلف اسٹیم کو آپ نے برقرار رکھا. تو حامد کو میں نے بھیجا, ہم نے ارینج کیا کہ فوزیہ حبیب اینڈ ادرز جن کو وہ کہیں ایک عورتوں کا ڈیلیگیشن جائے, وہ چیف صاحب کی وائف کو مل لے, وہ بھی ارینج کر دیا. اور ان کی عقل دیکھیں, یہ ہیں ہمارے حکمران, خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. یہ کاکے کو پرائم منسٹر بنانا چاہتا ہے, ذرا ان کی حقیقت سنیں. اچھا, وہ رضوان آیا میرے پاس, کہتا ہے جی صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب میرے ساتھ ناشتہ کر لیں گے. چیف صاحب کے لیے لوگ سارے سڑکوں پہ ہیں, ان کو پاگلوں کو اتنی امید نہیں پتا کہ ویئر از دا چیف ایٹ دیٹ ٹائم, ویئر آر یو. ہاں, چیف صاحب کو بڑا چیف واز دا اسٹرانگسٹ, گڈی چڑھی ہوئی تھی, گڈی چڑھی ہوئی تھی. ہاں, کدھر چیف ہے اور کدھر تم ہو. اچھا, وہ تو وہ ہوا. میں نے یہ جو کارا صاحب ہے, کارا صاحب کو, اور آپ کی برادری کا جو ایمیٹر میاں صاحب ادھر قصور سے, جو آپ کے برادری کے پیپلز پارٹی کے ایم این اے بنتے ہیں, میں نے ان دونوں کو بھی کہا, سردار آصف ہے نہیں سردار آصف کے پیپلز پارٹی کا ہے, بڑا نام آتا ہے پیپل, آج ویل بھی چودھری بنا ہوا ہے. اچھا, میں نے ان کو بھی ملا,
ان دونوں کو، کائرہ صاحب کو اور ان کو، میں ابھی یاد آ جائے گا. چلیں. اچھا تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ میں نے یہ ارینجمنٹ کر دیا ہے، میں آپ لوگوں کی صلح چیف سے کرا سکتا ہوں. تو ایک تو اس نے کہا ناشتہ کر لیں گے. میں کہا کوئی عقل کی بات کرو، چیف ماسٹر تو تواڈے نال ناشتہ کرنے گا، انہوں بھوک نے تانوں کھانے دے علاوہ کوئی گل ہی نہیں ہوندی. کبھی بھی نہیں کرتا. رحمان ملک صاحب وہ ملے، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے پاس کالے شیشوں والی گاڑی ہے، اس میں چلتے ہیں. میں آؤں گا اور میں چیف صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے اور میں پریزیڈنٹ کے پاس لے جاؤں گا. میں کہا ملک صاحب تھوڑی عقل قائم ہے؟ ڈو یو نو وٹ ویئر از دا چیف جسٹس ٹوڈے اینڈ ویئر آر یو؟ ڈو یو نو دیٹ؟ میں نے کہا بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ. پھر چیف جسٹس ہو گئے نا، ری انسٹیٹ ہو گئے. ہاں ری انسٹیٹ ہوئے، وہ بالکل ہوئے، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ ہوئے، وہ ری انسٹیٹ ہوئے. اچھا اسی دوران میں میری ملاقات ہوئی جنرل امجد نیب صاحب. نیب. آپ دیکھیں اعظم ہوتی نے مجھے کہا تھا خود، اعظم ہوتی نے، وہ کالا باغ کی مخالفت کرتے تھے وہ. اعظم ہوتی نے مجھے خود، میرے دوست تھے میرے گھر پہ بھی آیا کہ جب بھی لاہور آتے تھے ان کی ہر بیوی ایک شہر میں ہوتی تھی. اچھا ادھر بھی ایک بیوی تھی، ویری بیوٹیفل گرل واز ہز وائف. تو کتنی بیویاں تھیں؟ جتنی بھی ہوں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، 4 تو جائز ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا تو وہ آیا کرتے تھے تو ایک شام میرے ساتھ شربت کے ساتھ گزارا کرتے تھے اعظم ہوتی صاحب. ٹھیک ہے. مجھے اعظم ہوتی نے خود کہا ہوا تھا کہ رات کو بیٹھے ہوئے ایک دن کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر کالا باغ نہیں بنے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. آنسٹ ٹو گاڈ اعظم ہوتی نے مجھے کہا. میں کہا اچھا. اب اعظم ہوتی پہ کیس بن گیا ہوا تھا، اس کو جیل میں پکڑ کے دے دیا. میں ملا جنرل امجد سے انہی دنوں کسی اور سلسلے میں. میں ان کو کہہ رہا تھا تعلیم کا کوئی پروگرام ہے اس کو انٹروڈیوس کر لیں، کیونکہ فوج کے بڑے اسکول ہیں، 140-45 اسکول ہیں، کافی اسکول، اس میں یہ آن لائن ایجوکیشن شروع کر دیں. میں نے جنرل امجد کو کہا، میں کہا جنرل صاحب آئی وانٹ ٹو میک اے ڈیل ود یو. کہتا کیا؟ میں نے کہا جنرل صاحب مجھے یہ پہلے بتائیں اعظم ہوتی سے کتنے پیسے لے لیں گے آپ؟ کہتا نہیں وہ بڑا بدماش ہے، وہ بڑا چور ہے، وہ بڑا ڈاکو ہے. اور میں کہا جنرل صاحب ایکسائٹ نہ ہوں، مجھے یہ بتائیں آپ کتنی ریکوری کر لیں گے؟ کہنا آئی ڈونٹ نو، بہت برا آدمی. میں کہ ناٹ اے پینی، ناٹ اے پینی. بٹ وائی؟ دے کانٹ، کیپیبلٹی نہیں ہے. کوئی نو بڈی از انٹرسٹڈ ان ریکوریز، ایوری بڈی وانٹس ہز اون کٹ. نو بڈی، یہ نیب اور یہ سارے کے سارے آر آن ٹیک، بدماش اکٹھے ہوئے سارے. ویری سیڈ. اچھا تو میں نے کہا کہ ڈیل یہ ہے کہ میں کہتا ہے دس از اے ویری بگ تھنگ، آئی ول ہیو ٹو ٹاک ٹو جنرل عزیز اینڈ جنرل محمود. میں نے کہا نہیں جنرل صاحب یہ معاملہ بڑا ہے، یہ معاملہ بڑا ہے، جنرل مشرف سے بات کریں. کہتے ٹھیک ہے. میں آیا لاہور، مجھے ایک جنرل صاحب نے ڈنر پہ بلایا ہوا تھا سروسز کلب میں. میں بڑی خوشی آیا. میں کہا جنرل صاحب آج میں بڑا مارکا مار آیا ہوں. تو جنرل صاحب مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چھڈو کتنے پولو چ پھرے پھر دو، ایوری باڈی ہیز ہز اون ایجنڈا. بالکل صحیح گل. اب ریکوڈیک پہ میں بتاتا ہوں. ہاں ویری امپورٹنٹ. ریکوڈیک از اے فیٹ چینج پروجیکٹ. ریکوڈیک از اے ٹریلینز آف ڈالرز پروجیکٹ. اس وقت ہم بریک میں جائیں تو اس کے بعد اگر ریکارڈنگ پہ بات کریں تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک. دوبارہ حاضر. ویلکم بیک. جی تاریخ کے دھارے کی گاڑی جو ہے وہ بڑی دھواں دھار طریقے سے آن اے فاسٹ ٹریک چل رہی ہے جناب. اچھا تو میاں صاحب اب آ جائیں ریکوڈیک میں. ٹھیک ہے. ریکوڈیک پروجیکٹ جو ہے اٹ از ورتھ ٹریلینز آف ڈالرز. ٹریلینز آف ڈالرز. ٹھیک ہے. اگر ایک ریکوڈیک لگ جاتا تو 10 اور ابھی تک لگے ہوتے. 10 اور، بیکاز جو کاپر اور گولڈ کی مائنز کی رینج ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو کے نارتھ یورپ جاتی ہے. نارتھ یورپ تک پوری کنٹینیوشن افغانستان آگے تک جاتی ہے. اور یہ فلی آئیڈینٹیفائڈ. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے جو ایسٹس ہیں بلوچستان میں کسی کو سمجھ آنی چاہیے. اچھا ریکوڈیک اس جگہ کا نام ہے؟ نہیں ریکوڈیک پروجیکٹ کا نام ہے. پروجیکٹ کا نام چاگی میں. اچھا ریکوڈیک پروجیکٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے. ریکوڈیک. ٹھیک ہے. اچھا اس کا
ایگریمنٹ کوئی 93 میں ہوا تھا ٹھیک ہے، آسٹریلین کمپنی سے. وہ بیرک اینڈ گولڈ. نہیں جی، بیرک گولڈ تو وہ تو بعد میں آیا کینیڈا، وہ بعد میں آیا. پہلے آسٹریلین نمبر 1 آسٹریلین کمپنی ہے نا مائننگ میں، کاپر کی ہے وہ بڑی، اس کے ساتھ کاپر گولڈ مائننگ میں سب دونوں کی ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. اب ادھر چیف جسٹس صاحب آ گئے، افتخار چودھری صاحب. ادھر سے ایک پاگل چیف منسٹر آ گیا بلوچستان میں. وہ میں بتاؤں جو رحسانی صاحب تھے نا، نواب رحسانی صاحب، لشکری رحسانی وہ والے، نواب رحسانی صاحب واز دا چیف منسٹر اینڈ گورنر آف بلوچستان بھٹو صاحب کے زمانے میں. اچھا ہاں بڑے والے، ان کے بیٹے ہیں لشکری، نواب لشکری، اور یہ دوسرا جو پاگل چیف منسٹر بنا تھا. ہاں لشکری، نواب لشکری از اے ریمارکیبل مین. اچھا، he is a very educated, he is a wonderful. He was setting up a university. میں نے ساری اپنے دفتر کی کتابیں ان کو بھیج دی. ٹھیک ہے، بہت ساری کتابیں میں نے بھیج دی، وہاں یونیورسٹی بن رہی ہے. نواب عسکری از اے جینٹل مین، ٹھیک ہے، اور بہت زبردست آدمی ہیں. اچھا، وہ میں چیف جسٹس صاحب کو جانتا تھا. میں نے جب یہ کیس چلایا تو میں نے اس میں پلیٹف کون تھا، کمپلیننٹ کون تھا؟ وہ باہر کی پارٹی تھی کوئی؟ کمپلیننٹ کون تھا؟ پٹیشنر؟ آپ حیران ہوں گے. ہاں، کمپلیننٹ تھا جیو نیوز. ریئلی؟ جیو نیوز ایک نورانی ہے جرنلسٹ، احمد نورانی، اینڈ وہ ایک جو اب امریکہ سے آتا ہے شاہین شبائی. یہ دونوں تھے جیو میں. ویری اسٹارٹلنگ ڈسکلوجر. انہوں نے نیوز دی اگینسٹ ریکوڈک کہ ہمارے اتنے ایسٹ ہیں، سونا ہے، کاپر ہے، اور سارا لے جائیں گے، سارا آباد ہو جائیں گے، سارے پرواد ہو جائیں گے، سب شور میں چاہتا. اور ایک وہ بیچارے لائر تھے سپریم کورٹ میں جڑے ہوتے نا دیہڑی دار، اس طرح لائر سی تارک، جو پٹیشنیں کرتا تھا، ہیبیچول پٹیشنر. یا ایک ظفر اللہ صاحب تھے لاہور کے، ان کا کام بھی یہی تھا، پٹیشنیں دینا، ہیبیچول. اچھا، انہوں نے بھی ایک پٹیشن دے دی. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا یہ تو بالکل تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ تو بالکل تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. وی شوڈ ٹرائی ٹو سیو ریکوڈک. تو آئی filed a petition in the Supreme Court, and I was sitting in کمرہ نمبر 1 ایوری پیشی. ٹھیک. ایک دن اس سمرقند مبارک اپنا ایک گروپ لے آ کے نا، گروپ بدماشی کا گروپ لے کے کورٹ میں آ گیا. کہتا جی اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ایک کانٹریکٹ کیوں دیا ہوا ہے، سونا تو وہاں باہر پڑا، میں تو اکٹھا کر کے دے دوں گا. یہ تو he sabotaged the project. He sabotaged this project for selfish purposes. By misleading the court. By misleading the court and by misleading the country and by misleading the government. اس نے جتھا بنا لیا. میں آپ کو بتاؤں انہی دنوں نا میں جب پٹیشن دی تو میں نے کہا میں پتہ تو کروں یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں. میں گیا وہ جیولوجیکل سروے GSP وہاں گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں 5-6 ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر PhD، وہ بٹھنڈا تو بھی ہوتے ہیں تو کارنول تو بھی ہوتے ہیں، بٹھنڈا تو بھی PhD لیندے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے بٹھنڈا والے تھے. بٹھنڈا والے تھے سارے. پتہ نہیں کہتے تھے لیکن بٹھنڈا عقل اور شکل ساری بٹھنڈا والی تھی. اچھا، وہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے جیولوجیکل سروے کے، میں نے ان کو کہا کہ سر آپ اس پروجیکٹ کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اس سمرقند کے مباحث مل کے وہ سارے اس کے پاس تھے. تو یو نو واٹ ہی سیڈ مینیجنگ ڈائریکٹر، ہم 100 سال مٹی کھا لیں گے لیکن ہم ریکورڈ نہیں بننے دیں گے. What was the motive behind it? اس نے سنا ہوگا نا بھٹو صاحب کی، اور وہ 100 سال ہم لڑیں گے اور گھاس کھا لیں گے. اور میں جب اس نے کہا ہم 100 سال مٹی کھا لیں گے لیکن ریکارڈ نہیں بننے دیں گے، میں کہا جاؤ تمہاری قسمت مٹی ہے. میں اس کو چھوڑ کے آ گیا. اچھا، میں you continued with your petition. پٹیشن تو فائل ہو چکی، وہ تو چل رہی. میں نے چودھری اکرام صاحب، ویری پرومیننٹ لائر، ہاں نام سنا ہوں گا، جن کو میں نے انگیج کیا کیونکہ ان کی جو طریقہ ہوتا ہے نا اس میں لکھنا دیٹ. میری ایک لفظ میرا تھا
اور دیٹ ڈاکٹر صاحب نے چودھری اکرام صاحب نے ظاہر ہے وہ تو آگے جا کے ریپریزنٹ کر رہے تھے نا آپ کو. ریپیٹ کیا, اور اس میں میں نے بڑی مثالیں دیں. یہ داؤد اور پولیس والا داؤد نے بدماشی کی امریکن کے ساتھ, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 سال تک کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئی. یہ اثر ہوتا ہے. پاکستان میں کون سا انسینٹو ہے, کسی کے لیے انسینٹو کیا ہے؟ ضیاء اللہ کا میں مسلمان بناتا رہا, داؤد اور پولیس والے نے تباہ و برباد کر دیا. وہ ان کے خلاف امریکن کے ساتھ ان کو نکال دیا. 5 سال کا ایگریمنٹ تھا, 3 سال میں نکال دیا. آئی واز دا پروجیکٹ ڈائریکٹر آف داؤد اور پولیس. تو وہ تو کہتے ہوں گے یہ فراڈی ہیں سارے امریکن, تو یہی کہتے ہوں گے. یہ کہنے کے وہ شک ہے, ساری دنیا میں کہتی ہے. تبھی تو ہم پنپ نہیں رہے, تبھی تو ہم گرو نہیں کر رہے. وی کانٹ, وی آر انٹروورٹس, وی لک انورڈز اونلی, وی کین ناٹ. مجھے یہ بتائیں, جب یہ فوجی آتے ہیں, جنرلز آتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں, پاکستان میں بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, بڑے بڑے. وائی ڈو دے آلویز سلیکٹ دا riff raff ٹو ریپرزینٹ دا کلر لائک کاکرز؟ وائی ڈو دے سلیکٹ دا riff raff لائک کاکرز؟ وائی کانٹ دے وائی کانٹ دے سی دیٹ دیر آر ویری ایجوکیٹڈ کیپیبل پاکستانیز ان پاکستان اینڈ ابراڈ؟ آئی میٹ پاکستانی جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں ڈالروں کی جو ہماری سیلری ہے نا, اتنی روپوں میں ڈالر مل جائے, ہم پھر بھی پاکستان جانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن ماحول نہیں ہے. They are so patriot. کام نہیں کرنے دیتے لوگ, کام نہیں کرنے دیتے لوگ. اچھا, اب ذرا وہ چیف منسٹر صاحب بھی اس کے مخالفت پروجیکٹ کے چیف منسٹر, کیونکہ ان کو بھی لگا ہوا تھا, مال پانی نہیں آ رہا. چیف منسٹر اس قابل تھے, ایک جرنلسٹ تھی آپ کی برادری کی, ایک جرنلسٹ تھی, اس کو وہ ڈان کی جرنلسٹ تھی, وہ اس کو آپ کرسی پہ بیٹھے دیکھیں نا انٹرویو لیتے ہوتے, آنسٹ ٹو گاڈ مجھے لگتی تھی جیسے کوئی مردہ بیٹھا ہے. اچھا, وہ اس کا پاگل کا انٹرویو لینے گئی, اس سے شادی کر لی. ہاں واہ, اس سے شادی کر لی, میں ملا ہوں. اس کے بعد ان کا وزن بڑھا کہ نہیں وزن تو نہیں, جتیاں ہی پہنیاں سن, وزن کی بڑھنا سی. مردے کی مردہ ہی رہی. اچھا, تو میں نے بڑی کوشش کی, اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اللہ بخشے ارشد شریف. اچھا اچھا, ہی ہیڈ مائی انٹرویو آن ڈان ٹی وی. ونڈرفل, واہ واہ واہ. ڈیورنگ دوز ڈیز انٹیلیجنٹ آدمی تھا. when I was fighting the case for the revival of Rakutec. بڑا انٹیلیجنٹ تھا وہ. He was a remarkable person. Anyhow, remarkable لوگوں کے ساتھ شاید قدرت نے یہی لکھا ہوا ہے کہ ان کو زہر کے پیالے پلا دو, ان میں گولی مار دو, ان کو جیل دے دو, ان کو پھانسی دے دو. پتہ نہیں اللہ نے یہی لکھا ہوا ہے. ویری انفارچونیٹ. پتہ نہیں. بہرحال that is on record. You can go to Google and find my. وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. ڈان میں دیکھ لیں, میری اسپیچ تھی, اس میں میں نے کہا کہ اللہ کے واسطے یہ بڑا کام ہو چکا ہے, اس پہ بڑا کام ہو چکا ہے آج تک, اس کو کنسولیڈیٹ کرو. اس کو یہ 2009 آ گیا ہے, خدا کے واسطے اس کو سیبوٹاج نہ کریں, اس کو آگے چلنے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہوئی ہے تو اس کو بیٹھ کے اس کو حل کر لیں, ریکٹیفائی کر لیں. ہاں صحیح بات ہے. میں نے کہا, میں نے پھر اس پہ آرٹیکل لکھا جو نیشن میں آیا پورا. میرا خیال ہے میری نظر سے گزرا. myth of Rakutec. myth of Rakutec. آپ کو پتا ہے جو مائننگ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں نا, they are the most difficult projects. نو ڈاؤٹ کمپلیکس ہوتے ہیں بڑے. 1 in 100 کامیاب ہوتا ہے. 1 project in 100 project کامیاب ہوتا ہے. تو کین یو امیجن کہ کتنی انویسٹمنٹ ہونی ہے, کتنی انویسٹمنٹ ضائع ہوتی ہے لوگوں کی. تو وہ کوئی امید ہو تو اس پہ کام کرتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. اینڈ ریکوڈیک جو بیرک گولڈ ہے نا, اس میں پروسپیکٹس کتنے تھے کامیابی کے؟ 100%. What was wrong? It was one of the best sites for mining. یہ بڑی اہم خبر دے رہے ہیں آپ. But when you have 100% پروسپیکٹس تھے. When you have crooks like سرمد قاد مبارک نہیں ہوتے, سرمد قاد مبارک نہیں ہونے دیتے. اگر وہ ادھر آ جاتا نا, تھر میں آ جاتا تو وہ بھی تباہ کر دیتا. یہ تو پھر غدار وطن ہو گئی. یہ تو how many you have seen otherwise in پاکستان میں, how many people have you seen otherwise? جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں, ادروائز بھی ہیں, انوائز بھی, جو ہمارے لیڈر آتے ہیں اور کرپشن کی مار مارتے ہیں, بٹ دے آر کلنگ دا نیشن. وہ تو قوم کو تباہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. پھر لگاری صاحب جب انہوں نے حکومت توڑی نا بے نظیر کی, تو لگاری صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میرے پاس آئے دونوں ایک دن,
ایک دن دونوں آئے تو کہنے لگے کہ میاں نواز شریف نے بڑی کرپشن کی ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کا تو مقصد تھا کہ ہمیں نہیں کرنے دی گئی. لغاری صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ کرپشن کے خلاف آئے ہیں، لیکن نہیں، وہ کہتے تھے ہم نے اس سے زیادہ کرنی ہے. تو یہ ریکوڈ کا پروجیکٹ انہوں نے اس طرح تباہ کیا. پھر چیف جسٹس کا ایک حکم بھی تو آیا نا بعد میں. حکم کیا آیا کہ نہیں کرنا؟ اور نہیں، انہوں نے تو اسکریپ کر دیا نا. بیکاز ہی واز انٹرسٹڈ ہمسیلف، اس کا بیٹا ریکوڈ کا انچارج بن جائے. دین ہی گاٹ ہز سن ارسلان، جو کمیشن ایجنٹ تھا، وہ اس کو ہیڈ لگا دیا بلوچستان میں. تو وہ کیسے چلنا تھا؟ اور بیرک گولڈ از نمبر 1 گولڈ کمپنی ان دا ورلڈ. اور دوسری جو تھی نا اس کی آسٹریلیا کی، جو آپ نہیں آسٹریلیا نہیں، ساؤتھ امریکہ کی ایک کمپنی تھی جو ان کی تھی، آپس میں کولیبریشن تھی، وہ کاپر کی نمبر 1 کمپنی تھی ان دا ورلڈ جو ساؤتھ امریکہ. تو دے ہیڈ کمیٹڈ over $1 trillion پیمنٹ ٹو پاکستان. اور اس ایگریمنٹ میں بدل جاتی تصور سے بالا تر 52% آف دا پروفٹ ہیڈ ٹو کم ٹو پاکستان. ان کے پاس 48 تھا. ان کے پاس 48 تھا. پیسے سارے انہوں نے لگانے ہیں، ڈیولپمنٹ انہوں نے کرنی ہے، مارکیٹنگ انہوں نے کرنی ہے 50 سال تک. چودراہٹ سے پیسے ملنے. اور اچھا، یہ جو سمرقند مبارک ہے اور یہ جو نیوز والے تھے، انہوں نے مس گائیڈ اس طریقے سے کیا پاکستان کو کہ جی یہ اس کی جو فائنل ہو گئے نا، جو اینٹیں بنانی ہیں سونے کی، وہ بھی باہر لے جائیں گے. ہاں، یہ تاثر دیا گیا. ان کو پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ دیکھیں جب آپ نے آئل لینا ہوتا ہے نا تو آپ کروڈ لیتے ہیں، فنشڈ پروڈکٹ نہیں لیتے. آئل کی ڈیل کرتے ہیں تو کروڈ ہوتا ہے. جب آپ کا آٹا ختم ہو جاتا ہے تو آپ گندم خریدتے ہیں، آٹا نہیں خریدتے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا سودا انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح ہونا تھا. اور فائنل ریفائننگ کے لیے صرف 3-4 ملک ہیں جو ریفائننگ کرتے ہیں. جس طرح ریفائنریز کم ہیں، اب بھی جو پاکستان کو آئل دیتے تھے نا لوگ امپورٹ کر کے، وہ آئل کسی اور جگہ سے خریدتے تھے، اس کی ریفائننگ کر کے پھر پاکستان کو دیتے تھے، اور ریفائننگ کوریا میں یا سنگاپور میں ادھر کرواتے تھے. ان کو سمجھ ہے، یہ مارے ہوئے ہیں، ان کے دماغ جو ہے نا وہ گند سے بھرے ہوئے ہیں، رشوت سے دبائے ہوئے ہیں، تباہی کی بربادی کی طرف چلے ہوئے ہیں. ٹاکڈ ماشاءاللہ، بہت زبردست ہوئی بات، بڑی عمدہ حوصلہ افزا باتیں بھی ہوئی ہیں، چیزیں کچھ سمجھ بھی آئی ہیں. تھینک یو فار کمنگ جناب، سو نائس آف یو. تو جناب آج بات چیت آپ نے سن لیا، اس میں ہمارے لیے بہت چیزیں سبق آموز باتیں ہوئی ہیں، اور کن چیزوں سے پاکستان گزرا ہے یہ آپ کے گوشے گزار کرنا تھا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.